بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک صاحب نے عرض کی کہ مظلوم کی تو مدد کی جائے گی، تو ظالم کی کیسے مدد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ تعاون کا حکم دیا کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو، کہ اگر کوئی مظلوم ہے دوسرا بندہ اس کا حق نہیں دیتا یا بھی کسی بھی اعتبار سے اس پر ظلم کرتا ہے تو تم مظلوم کی مدد کرو جتنی کر سکتے ہو۔ جتنی مدد انسان دوسرے کی کر سکتا ہے، دوسروں سے حق دلوا سکتا ہے، اتنی مدد کرے۔ زبردستی کر سکتا ہے، قوت والا ہے تو زبردستی کرے، زبردستی نہیں کر سکتا تو اگر زبان سے سمجھا سکتا ہے تو انسان دوسرے کو سمجھائے کہ بھائی یہ حق پر ہے، تو نہ حق ہے، اس پر بیجا ظلم نہ کر، دنیا میں نہ صحیح اگلے جہاں تو حساب دینا ہے۔ انسان زبان سے سمجھا دے، دوسروں کے حق کھانے والے کو بندہ سمجھا دیتا ہے، جس طرح بعض جگہوں پہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تو انسان ان کو مخاطب کیے بغیر ویسے بندہ سمجھا دے کہ دوسروں کا حق کھانا حرام ہے۔ والد دونوں کا تھا، بچیوں کا بھی تھا، بچوں کا بھی تھا، دنیا سے چلا گیا، وراثت منتقل ہو گئی، اب بچیوں کا حق کھائیں گے تو وہ حرام ہے، اور حرام کھانے کے بجائے ان کو دے دینا بہتر ہے۔ اپنا حق کھاؤ جو اپنا ہے، دوسروں کا کیوں کھاتے ہو؟ عورت ہو یا مرد ہو، دوسروں کا تو حق کھانا جائز نہیں ہے، ان کو دے دیا جائے، آگے ان کی مرضی، چاہے واپس کر دیں چاہے خود اپنے استعمال میں لائیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ میں ملوث ہے، دوسروں کے حق کھانے کے بغیر انسان دیکھ لے تو یہ گناہ کرنا بھی ظلم ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ روزے نہیں رکھتا، یا ایک بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چھوٹے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم ہے، تو اسے وقتاً فوقتاً سمجھانا تاکہ یہ برے کاموں سے باہر آ جائے، یا جو دین کے کام نہیں کرتا وہ کرنے لگ جائے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے تاکہ وہ اپنی جان پر ظلم سے باہر آ جائے۔ دوسروں پہ ظلم کرنا وہ بھی غلط بات ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ اپنے اوپر ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ دنیا سے جائے گا تو اگر گناہگار مرا تو اللہ کی مرضی ہے، اور اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، پھر تو اپنے اوپر ایسا ظلم کیا جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو، مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو۔ ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہوگی کہ اس کو ظلم سے روک دو، مظلوم ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو، جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑو، اسے روکو کہ بھائی فلاں کا حق دینا ہے تو اس کا حق مت کھا۔ شرعاً یہ منع ہے، جو جائز طریقہ ہے دونوں کو سمجھا دیا جائے، لڑائی ہو تو سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوشش کرتے تھے صلح کروا دینے کی۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، دو صحابہ مسجد میں لین دین کے معاملے پہ تو میں ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 9 کے 9 کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو پردہ ہٹا کے دیکھا تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو لینے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا حق نہیں دے رہا۔ جس نے دینا تھا اس نے کہا میں اتنا دے سکتا ہوں، بقایا فی الحال نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والے کو اشارہ کیا، چل یہ آپ جتنا دیتا ہے وہ لے لے، باقی چھوڑ دے۔ وہ مان گیا کہ چلو ٹھیک ہے اتنا دے دے، باقی میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ آپس میں ان کی صلح کروا دی، طریقہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے قرض دینا ہے، دوسرے کا حق دینا ہے، تو وہ پورا نہیں دے سکتا، کچھ دینے پہ راضی ہو جائے اور اگلا جس نے لینا ہے وہ معاف کر دے تو یہ جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے پورا ہر حال میں دینا ہے۔ اگلا اگر معاف کر دیتا ہے کہ چلو یار 5 لاکھ دینا تھا، تو نہیں دے سکتا تو مجھے 3 لاکھ ہی دے دے، جتنے پہ وہ صلح کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور دینے والا زیادہ دے یہ بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بندے سے اونٹ لیا تھا، جب واپس کرنے لگے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جیسا لیا تھا ویسا نہیں ہے، فرمایا اس سے اچھا دے دو۔ تو جس نے قرض لیا ہے پہلے طے نہ ہو، پہلے طے کریں گے تو سود بن جائے گا، پہلے طے نہیں ہے۔ ایک بندے کے ساتھ دوسرے نے نیکی کی، وہ خوشی کے ساتھ جب واپس کرتا ہے تو کوئی کچھ زیادہ دے دیتا ہے یا ساتھ کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ طے نہیں تھا، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر صحابہ کی جب کلش ہوتی تو ان کی پھر آپس میں صلح کروا دیتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ جہاں دو بندوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو کوشش کی جائے کہ ان کی آپس میں کسی طریقے سے جھگڑا ختم ہو اور آپس میں بات بن جائے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے بارے میں کہا جائے کہ تو اتنا دے، کسی طریقے سے دونوں کو راضی کر دیا جائے۔ اگر نہیں راضی ہوتے تو پھر جس نے حق دینا ہے اس کو بھی سمجھایا جائے کہ بھائی کوشش کر کے اس کا حق ادا کر تاکہ لڑائی ختم ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔